أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 9 تا 10 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کے آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. یقیناً اللہ اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا مالک ہے. اللہ اکبر. اب آسان تشریح. ابو سفیان کا قافلہ اور کانٹے سے مراد خطرہ ہے. قافلے میں مسلح افراد کی کل تعداد 40 تھی، لہٰذا اس پر حملہ کرنے میں کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لہٰذا طبعی طور پر اس پر حملہ کرنا آسان تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، نہ فرشتوں میں کوئی ذاتی طاقت ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں. مدد تو اللہ تعالیٰ کی براہ راست بھی چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہو وہ اس پر زیادہ اطمینان کرتا ہے اور اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر. عنوان ہوتا ہے بدر کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے روز حضرت نے اپنے ساتھیوں کا شمار کیا تو 300 سے کچھ اوپر تھے. مشرکین کوئی 1000 کی تعداد میں تھے. چنانچہ ایک قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے. آپ صرف ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور تہمت باندھا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ یا رب، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس موقع پر پورا کر. اگر مسلمانوں کی اس مٹھی بھر جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا اور تو توحید کا نام مٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، حتیٰ کہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے گر پڑی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ کے کندھوں پر چادر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ سے التجائیں بس کر دیجئے، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جب تم نے اللہ سے دعا مانگی تو اس نے تمہاری درخواست قبول کر لی. اب میں 1000 صف بصف فرشتوں سے تمہاری مدد کرتا ہوں. اللہ اکبر. چنانچہ جس روز جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست فاش دی. مشرکوں میں سے 70 قتل کیے گئے، 70 قید ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے
भाई बंद और कबीला और ख़ानदान वाले हैं। मैं तो ये राय रखता हूँ कि इनसे फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए ताकि फ़िदिये की रकम हमें माली इस्तेहकाम हासिल हो और काफिरों पर गलबा आ जाए और क़ुव्वत पैदा हो। क्या अजब के बाद में अल्लाह ताला इन्हें हिदायत बख्श दे, फिर ये ख़ुद हमारी क़ुव्वत में इजाफ़ा करें। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब हुए और कहा कि उमर तुम क्या कहते हो? तो हज़रत उमर ने कहा मेरी वो राय नहीं जो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की है। आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं अपने रिश्तेदारों काफिर कैदियों को कत्ल कर दूं और अली को हुक्म दीजिए कि वो अपने भाई अकील की गर्दन मार दें और हमज़ा अपने फला भाई की गर्दन मारे, ताकि हम अल्लाह ताला के हजूर साबित कर सकें कि मुशरिकीन के लिए हमारे दिलों में कोई रियायत नहीं। ये सब मुशरिकीन कैदी काफिरों के सरदार कायद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की राय को तरजीह दी और इन कैदियों से फ़िदिया लेकर छोड़ दिया। हज़रत उमर कहते हैं कि दूसरा दिन निकला तो मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर गया, देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ दोनों रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और अबू बकर क्यों रो रहे हैं, ताकि रोना आए तो मैं भी रो दूँ और या रोने की सूरत बना लूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये फ़िदिया लेकर छोड़ देने की वजह से रोना है। अल्लाह अकबर। मैं इस ख़ता की वजह से इस अज़ाब को देख रहा हूँ जो इतना करीब है जितना मेरे सामने ये दरख्त। चुनाचा माल गनीमत हलाल कर दी गई और